اس پر بات چل رہی تھی، وہی کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا اور دوسرے طریقے پر بات چل رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسائی گئی۔ پھر اس کے بعد کل ہمارے سامنے وہ حدیث جس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا الفاظ کہے، پھر اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، فرشتوں نے سن کر کیا فرمایا، وہ ساری تفصیل گزشتہ کل گزر چکی ہے۔ تو یہ سلام و پیام تھا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں عرض کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، آپ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ وَكَلَّمْتَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، ان سے کلام کیا آپ نے۔ وَأَلَنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُودَ، اور آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ، اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا کو ان کے تابع کر دیا، شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ وَآتَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، اے اللہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو زبردست حکومت عطا فرمائی۔ وَآتَيْتَ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ، اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور ان کو ایک معجزہ آپ نے ایسا عطا فرمایا کہ وہ مردے پر پھونکتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو سارے انبیاء کے یہ انعامات، یہ نعمتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے پوچھتے ہیں ماذا جعلت لی، آپ نے میرے لیے کیا، مجھے کیا دیا، آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا، مجھے میرے نصیب میں کیا دیا آپ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتائی کہ اے میرے محبوب، کلما ذکرت معی، کہ جہاں کہیں بھی میرا نام ہوگا، میرا تذکرہ ہوگا، میرے تذکرے کے ساتھ تمہارا تذکرہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں انہوں نے دیکھا تھا، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام تھا، تو دوسری طرف ہمارے نبی کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات جو میں بھول گیا آپ کے پانی لانے کی وجہ سے، درمیان میں سے آنا جانا نہیں چاہیے، اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ، اتخذتک حبیبا، اتخذتک حبیبا و خلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو خلیل سے اوپر کا درجہ، خلیل سے اوپر کا درجہ یعنی حبیب بنایا، میں نے آپ کو حبیب کا درجہ عطا فرمایا۔ آپ کو خلیل، میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو آپ کو خلیل کے ساتھ میں نے حبیب بنایا۔ کیا بنایا؟ حبیب، اتخذتک حبیبا، میں نے آپ کو حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خلیل کے معنی دیکھیں گے تبھی دوست، حبیب کے معنی دیکھیں تو بھی دوست، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے لیے قاعدہ قانون ہو، میں آسان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اس دوست کو کہتے ہیں جس کے لیے قاعدہ قانون ہو۔ جی،
رولز وغیرہ ہوں. بہت سے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو بزنس کی حد تک ہمارے دوست ہیں، تجارت کی حد تک ہمارے دوست ہیں، دکان کی حد تک جو ہے محفل کی حد تک دوست ہیں، گھر کے باہر تک دوست ہیں. اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر حبیب کہتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ چہیتا، محبوب. تو خلیل اور حبیب میں فرق ہے. اب مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ کوئی دوست آپ کو فون کر رہا ہے، آپ اسے فون سے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ میرے سونے کا وقت ہے، اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں جب اٹھوں گا تو تم سے بات کر لوں گا، جب میں فری ہوں گا تو تم سے بات کر لوں گا. تو خلیل وہ دوست ہے جس کے لیے قاعدہ قانون ہو. حبیب سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ چہیتا، یعنی جو عاشق ہو، یعنی اس درجے کا اس سے عشق کہ پھر اس کے بعد کوئی قاعدہ قانون نہیں رہتا اس میں، اس کے لیے کوئی جو ہے الگ سے قانون نہیں رہتا. وہ اگر آ جائے، اس سے اگر ملاقات ہو جائے تو اس کا آنا ہی راحت ہے، اس کی ملاقات ہی سکون ہے، اسے کہتے ہیں حبیب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے آپ کو حبیب بنایا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کلما ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں کہیں بھی میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہوگا. تو ہم نے دیکھا عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ پیارے نبی کا نام ہے. قرآن مجید میں دیکھیں آپ، قرآن پڑھتے چلے جائیں، جہاں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا وہیں پیارے نبی کے بارے میں بتایا. اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے نبی سے محبت کریں. من یطع اللہ والرسول، جہاں اللہ یطع اللہ، اللہ کا نام، اس کے بعد فوراً پیارے نبی کا نام، آمنوا باللہ ورسولہ. آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نام کے فوراً بعد ورسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ. قرآن آپ پڑھتے جائیں آپ کو یہ ملتا جائے گا. براءۃ من اللہ، براءۃ من اللہ، اللہ کا نام آیا، اس کے بعد پیارے نبی کا، ورسولہ، اور رسول کے ساتھ. تو اس طرح. اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے مقام اور رتبہ اتنا اونچا فرمایا، کلما ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بلند ہوگا. ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اللہ نے ایسا نظام بنایا، ٹائم ٹیبل ایسا بنایا، پوری دنیا میں کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس لمحے اور سیکنڈ میں اذان نہ ہوتی ہو. یعنی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور اذان پوری دنیا میں. اس کو ہم منڈیا سے سمجھیں. ہمارا منڈیا ہے، منڈیا سے مغرب کی طرف، کیارپیٹ کی جماعت ہے، مغرب کی طرف اس نہیں سنے کیارپیٹ والے. منڈیا سے آپ مغرب کی طرف 20 میل آپ سامنے چلے جاؤ، کیارپیٹ تو ذرا دور ہوگا اس سے پہلے سے. ہر 20 میل پر 1 منٹ کا اضافہ ہوگا. مثال کے طور پر منڈیا میں اس وقت مغرب کا وقت کیا ہے؟ مغرب کی اذان کا وقت ہے 6:30 30:07 30:08. کون سا تم ایک رکھو، 30:07 رکھو، 30:08 6:30. اب منڈیا سے آپ جو ہے مغرب کی طرف بڑھو، یہ 20 میل 1 منٹ بڑھ جائے گا 30:09. پھر وہاں سے 20 میل آگے جاؤ، پھر 1 منٹ بڑھے گا. پھر وہاں سے 20 میل آگے جاؤ، 1 منٹ بڑھے گا. مشرق کی طرف جاؤ آپ، 1 منٹ کم ہوگا، یعنی 20 میل جائیں گے تو پھر 30:07، پھر اور 20 میل جائیں گے تو 30:06. اس طرح پوری دنیا میں اذان کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے انڈونیشیا کے جزیروں میں، سب سے پہلے وہاں سے اذان جو ہے، جی تو سمندرا کیا بولے، سمترا. تو وہاں جو اذان، فجر کی اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے ہوتے 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 وہی 1 منٹ، پھر جو ہے اذان کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے ابھی آدھی دنیا تک بھی وہ نہیں پہنچتا، ملیشیا تک،
جو ہے چائنا وغیرہ تک ابھی نہیں پہنچتا، جاپان، اس سے پہلے ہی وہاں پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا. تو اس طرح پوری دنیا میں ہر لحظہ، ہر سیکنڈ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے، 3 ہدیے. سب سے پہلا ہدیہ یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی بندہ شرک کے بغیر آئے گا میں اس کی ضرور مغفرت کر دوں گا. پہلا انعام اللہ نے کیا دیا؟ شرک کے بغیر، شرک کے بغیر کوئی بھی بندہ آئے گا میں اس کی مغفرت کروں گا. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، توحید اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے جو ہدیہ دیا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. اور تیسرا انعام علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ نے نکال کر وہ انعام دیا، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک. یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 انعام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اچھا، ایک اشکال تھا بہت سے ساتھیوں کو، جب میں یہ معراج کا واقعہ بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لایا گیا، پھر وہاں حتیم کے حصے میں پیارے نبی کو لٹا کر سینہ چاک کیا گیا. تو بعض ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو اس جگہ پر گئے جہاں پر دائی حلیمہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں پر 3-4 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور اسے دھویا گیا تھا. حدیث کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کر کے اسے دھونا یہ 4 مرتبہ ملتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. ایک مرتبہ جب آپ بہت چھوٹے تھے، 3-4 سال کی عمر تھی، دائی حلیمہ کے پاس تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو اس وقت فرشتے آئے، حضرت جبریل امین آئے تھے اور آ کر آپ کے سینے کو نکال کر دھو کر پھر سینے کو اس جگہ رکھ دیا گیا. اور پھر ایک مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا، اور ایک مرتبہ نبوت بعثت کے وقت، نبوت جب آپ کو عطا کیا گیا اس وقت، اور پھر معراج کے موقع پر. یہ 4 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینے کو چاک کیا گیا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے جو نعمتیں پیارے نبی کو معراج کے موقع پر عطا فرمائی، اللہ ان نعمتوں کی ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.